بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوہا بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ پرہیزگار باغوں اور ندیوں میں ہوں گے اور ان کو حکم ہوگا اس میں داخل ہو بے خوف و خطر، اور ان کے دلوں میں جو خفگی تھی وہ نکال دی جائے گی۔ تختوں پر بیٹھیں گے بھائی بھائی اور ہو کر ایک دوسرے کے سامنے، نہ ان کو تکلیف ہوگی اور نہ کبھی وہاں سے نکلیں گے۔ میرے بندے کو خبر سنا دے کہ میں ہی بخشنے والا ہوں اور میرا عذاب ہی سخت عذاب ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی حقیقت کو واضح فرمایا کہ جو کئی دلوں میں شک کا موجب تھی، اور کئی لوگ ایسے ہیں جن کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے یا خفگی کسی بنا پر غلط فہمی ہوتی ہے، مگر ہوتے دونوں خدا کے محب اور سچے بندے ہیں۔ تو ایسے لوگ جنت میں کس طرح گزارا کریں گے؟ کہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ہر قسم کا ان کا غم اور خطرہ دور ہو جائے گا، تو ان پر بھی انعام ہوگا۔ ان کے دلوں میں آپس کی خفگی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے دور ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس حقیقت کے واضح کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بتا دیں کہ بخشش کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، جس کا عذاب بھی سخت ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت جانگزی ہو جاتی ہے، ان کی زندگی ایسی ہو جاتی ہے، الحب للہ والبغض للہ، ان کی محبت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، ان کی خفگی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ اپنی ذات یا نفسانی خواہش کے لیے ان کا کوئی عمل نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ ایسی دولت ایمان سے بہرور ہو جاتے ہیں، بخشش خداوندی ان کا حق بنتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بغیر خود اپنے لیے خفگی اور محبت رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی خفگی میں داخل ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ آخرت میں عذاب ہے جو سخت ترین ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی زندگی اس حکم کا نمونہ تھی، جس کا حرف قول اور فعل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا تھا، اور اپنے سارے نفع اور نقصان ختم کر چکے تھے۔ صحیح روایت سے ثابت ہے کہ جس ظالم نے یعنی ابن جرموز نے حضرت زبیر کو شہید کیا تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور بیان کیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر پیغمبر کے لیے حواری ہیں، اور میرا حواری زبیر بن عوام ہے، اور اس کا قتل کرنے والا دوزخی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص بہت غصے ہوا اور بیہودہ بکنے لگا کہ پھر تو آپ اس امت کے لیے بلا ہیں، جو آپ کی مدد کرے وہ بھی برباد اور جو نہ کرے وہ بھی برباد۔ اور اسی غصے میں اس نے خنجر نکال کر اپنے پیٹ میں مار لیا اور مر گیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا۔ حاضرین مجلس، یہ سب بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، اس کی ہر چیز خدا تعالیٰ کی ہو جاتی ہے۔ اپنی نہ کوئی خواہش رہی اور نہ ملک، اور اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کی عزت اور ہر چیز کا محافظ ہوتا ہے اور بدلہ دیتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر
مکمل عمل کیا جائے، اور اس کے لیے ایسے دل و دماغ کی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے پاک ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو، اور یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔